بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں میرے سبھی ورز؟ امید کرتی ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے جی میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اور جی جو فرینڈ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو جی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے، اور ہو سکے تو شیئر بھی ضرور کر دیجیے، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور میری ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے، میرے ساتھ رہنا ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے۔ اور آج کا ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہاں پر ہے جی صبح 6 بجے کا ٹائم ہے، تو فجر کا ٹائم ہے، تو ماشاءاللہ سے سب سے پہلے میں نے جو ہے نا وضو کیا ہے، اور وضو کر کے نماز کی تیاری کی ہے اور نماز پڑھی ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد جو ہے پھر ماشاءاللہ سے پھر میں نے قرآن پاک پڑھا ہے۔ اور میں آپ سب سے فرینڈ سے یہ گزارش کروں گی کہ آپ صبح صبح ضرور جو ہے نا ماشاءاللہ سے نماز پڑھا کریں فجر کی، اور قرآن پاک بھی ہو سکے تو تھوڑا سا پڑھ لیا کریں، کیونکہ اس سے گھر میں جو ہے نا برکت، رزق میں برکت، گھر میں برکت ماشاءاللہ سے ہوتی ہے۔ تو میں نے بھی جو ہے نا اس طرح سے فجر کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے قرآن پاک پڑھا۔ اگر زیادہ بھی نہ ہو سکے تو آپ سورۃ یاسین تو ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ ٹائم صبح سردی ہوتی ہے، تو میں نے بھی بستر میں ہی بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے قرآن پاک جو تھا وہ پڑھ لیا تھا۔ اور اس کے بعد ہم لوگ سو گئے تھے، تقریباً 10 بجے اٹھ گئے تھے کہ بچوں کو چھٹی تھی، اور میرے بیٹے نے بھی 10 ساڑھے 10 بجے اکیڈمی جاتا ہے، تو پھر میں 10 بجے جو ہے وہ اٹھ گئی تھی۔ اور سب سے پہلے میں نے بنائی تھی گڑ والی چائے، اور آپ نے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا ہے کہ کون کون جو ہے نا گڑ والی چائے جو ہے نا وہ پسند کرتا ہے، کیونکہ سردی ہے تو سردی کے موسم میں گڑ والی چائے جو ہے نا بہت مزے کی بنتی ہے۔ یہ ہے کہ آپ نے اس میں گڑ جو ہے نا وہ کم ڈالنا ہے، زیادہ نہیں ڈالنا، کیونکہ اس سے جو چائے ہے وہ تھوڑی سی کڑوی بن جاتی ہے۔ اور یہ پھر میں نے جو ہے نا چائے کچھ تھرمس میں ڈال کر تو رکھ دی تھی، اور بقایا جو تھی وہ پھر میں نے کپ میں ڈال کر اپنے لیے اور سعدیہ کے لیے جو ہے وہ چائے میں نے کپ میں ڈال کر وہ پی لی تھی۔ ساتھ میں نے بس ایک تھوڑا بہت ایک پاپا وغیرہ ہی کھایا تھا، اور میں نے کچھ نہیں لیا، کیونکہ مطلب دل نہیں کر رہا تھا کچھ بھی کھانے کو۔ تو اس کے بعد پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے جو ہے نا ان کو بوائل انڈا اور چائے ان کو ساتھ میں دی تھی، اور میں نے اپنے لیے وہ انڈا جو ہے نا وہ بوائل نہیں کیا تھا، کیونکہ میرا جو ہے نا آج کل بی پی کا مسئلہ چل رہا ہے، کیونکہ انڈا کھانے سے تو ویسے بھی پھر بلڈ پریشر جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، تو میں نے انڈا نہیں کھایا تھا۔ تو انہی کے لیے بس میں نے ایک انڈا بوائل کیا تھا، اور اپنے لیے پھر میں نے جو ہے نا چائے کے ساتھ ایک پاپا وغیرہ ہی لے لیا تھا۔ اور اس کے بعد گئی تھی میں اوپر چھت پر، تو چھت پر بڑی ہی مزے کی دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ دھوپ مجھے بہت پسند ہے، خاص طور پر سردیوں میں، جب بندہ نیچے، کیونکہ ہمارے دھوپ جو ہے نا وہ گھر میں نہیں آتی، بند سا ہے بالکل گھر، تو اس وجہ سے جو ہے نا میں گئی تھی چھت پر۔ تو چھت پر جی پرندے جو تھے وہ میرے انتظار میں تھے کہ کب آئے میں دانہ ڈالوں ان کو، ان کا کھانا پھر میں نے ان کو ڈالا، اور اس طرح سے یہ دیکھیں اپنے کھانا کھانے میں یہ مصروف ہیں۔ تو یہ جو ہے نا ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے، تو آپ ضرور جو ہے نا اس طرح سے پرندوں کو، یا کہیں اور بھی جگہ پر جا کر تو آپ ان کو جو ہے نا ان کا دانہ ڈال سکتے ہیں۔ اور اس طرح سے پھر میں نیچے آ گئی تھی، تھوڑی سی دیر میں نے پھر اوپر واک کی تھی 10 سے 15 منٹ کے لیے۔ چھت کیونکہ میری کافی بڑی ساری ہے، تو پھر میں جو ہے نا اوپر 10-15 منٹ کے لیے میں اوپر پھر تھوڑی سی چہل قدمی کر لیتی ہوں، تو پھر اس کے بعد پھر میں نیچے آ گئی تھی۔ اور رات کو میں نے جو ہے نا مولی کو جو ہے نا کدوکش کر کے اور اس کو تھوڑا سا سیک لگوا لیا تھا مسالے وغیرہ ڈال کر، تو پھر میں نے کہا صبح بناؤں گی مولی والے پراٹھے، تو پھر میں نے مولی والے پراٹھے جو تھے وہ بنا لیے تھے۔ اور میرے ہسبینڈ کی کوئی طبیعت ان کی خراب تھی، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ بھی آفس نہیں گئے تھے، انہوں نے بھی آج چھٹی کی تھی، تو اس لیے ان کو بھی پھر میں نے ایسے ہلکا پھلکا سا پراٹھا مولی کا بنا کر آئل میں نے ان کو کم لگا کر دیا تھا، اور اس طرح سے انہوں نے بھی پھر کھا لیا تھا۔ اور بچے بھی جو تھے وہ بھی اٹھ گئے تھے، ان کے لیے بھی پھر میں نے جو ہے نا ان کو بھی ایسے پراٹھے بنا کر دے دیے تھے، اور کسی نے جو ہے نا دہی کے ساتھ کھائے تھے اور کسی نے اچار کے ساتھ کھائے تھے، تو ہر کسی کا اپنا ایک چوائس ہوتی ہے کہ جو جس کے ساتھ کھاتا ہے، تو پھر اور پھر اس کے بعد پھر میں نے اپنے لیے جی لاسٹ میں نے پراٹھا بنایا تھا، اور میں نے رکھا تھا جی اوپر اچار،
اور تو بہت مزہ آیا تھا مولی والے پراٹھے کے ساتھ جو ہے نا اچار جو ہے نا اس کا مزہ اور بھی دگنا ہو گیا تھا، اور میرا گھر کا اچار جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا، تو یہ میں پھر نیشنل والوں کا جو ہے نا مکس اچار لے کر آئی تھی۔ یہ بھی بڑا ٹیسٹ ان کا بہت اچھا ہوتا ہے، بڑا مزے کا ہوتا ہے ان کا ٹیسٹ بھی۔ اور سب سے آخر میں پھر جی میں نے کیا تھا ناشتہ، اور ناشتہ کرنے کے بعد پھر میں اوپر دھوپ میں گئی تھی تھوڑی سی دیر کے لیے، اور لیمو آئے تھے گاؤں سے، تو کافی سارے لیمو تھے، تو ان کو میں نے جو ہے نا کٹ کر کے تو اس کا جو ہے نا میں جوس نکال کر تو اس کو فریز کر لوں گی، کیونکہ یہ گرمیوں میں جو ہے نا پھر بڑے کام آتے ہیں، تو خاص طور پر جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے ان دنوں اگر لیمن جوس جو ہے نا وہ پھر نکلا ہوا پڑا ہو تو بڑا بندے کو جو ہے نا پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ اور سردیوں میں تو ویسے بھی پھر لیمو جو ہے نا وہ کم استعمال ہوتے ہیں، تو اس لیے پھر میں نے ان کا جو ہے نا جوس نکال کر ان کو فریز کر لیتی ہوں۔ اور بچوں نے کہا تھا کہ جی مما آپ ہمیں ٹریٹ دیجئے، کیونکہ آپ کا چینل مونیٹائز ہو گیا تو آپ ہمیں ٹریٹ دیجئے، تو کیونکہ ان کے بابا کی طبیعت ذرا صحیح نہیں تھی، ان کو فلو فیور ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے پھر ہم لوگ باہر جانے سے تھوڑا سا میں نے کہا کہ آپ کو میں گھر میں ہی پیزا بنا کر دے دیتی ہوں، تو اس لیے پھر ہم لوگ باہر نہیں گئے تھے۔ تو اس طرح سے گھر میں پھر میں نے جو ہے نا سامان وغیرہ تو میں لے کر آتی ہوں تو وہ پڑا ہوتا ہے، تو اس لیے پھر میں نے جو ہے نا گھر میں ہی پیزا جو ہے وہ بنا لیا تھا، اور اس کی ڈو جو ہے وہ میں نے پہلے بنا لی تھی۔ اور یہ دیکھیں تقریباً میں نے 3 پیزے جو ہے نا تیار کرنے ہیں، چکن بھی میں نے علیحدہ علیحدہ کر لیا ہے، اور یہ ایک پیزا میں نے ریڈی کر لیا، اور اس کو جو ہے نا اب میں رکھوں گی پتیلے میں۔ اور پتیلے کو جو تھا میں نے آگ پر رکھا ہوا تھا، کیونکہ گیس جو تھا وہ بہت کم تھا، تو اس کے لیے کیونکہ جو ہے نا تھوڑی مطلب آگ کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے پھر میں نے باہر لکڑیاں جلا لی تھیں، اور پتیلے کو جو ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے میں نے ایسے خالی پری ہیٹ کر لیا تھا، اور اس میں جو ہے نا پیزا اس طرح سے رکھ دیا تھا ہلکی آنچ پر۔ اور ادھر پھر میں نے چولہے پر جو ہے نا سوپ رکھا ہوا تھا ان کے بابا کے لیے، تو وہ جو ہے نا پھر میرا سوپ جو تھا وہ ہلکی ہلکی آنچ پر بن گیا تھا، اور ان کو بھی پھر میں نے سوپ جو ہے نا وہ ڈال کر دیا تھا، اور کچھ بچوں نے بھی سوپ جو ہے نا وہ پیا تھا، بہت مزے کا بنا تھا سوپ بھی۔ اور ان کو اس طرح سے سوپ وغیرہ دے کر تو پھر میں جو ہے نا دوبارہ سے پھر آ گئی تھی پتیلے کی طرف۔ پتیلا جو تھا وہاں پر پیزا میرا جی تیار ہو گیا تھا، اور یہ دیکھیں اس کا کتنا اچھا سا کلر آنے لگ گیا تھا، اور اس کو تقریباً اور بھی میں نے 5 منٹ کے لیے اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ تھوڑا سا اندر سے کچا تھا، تو پھر اس کے بعد پھر میں نے اس کو نکال لیا تھا، اور یہ دیکھیں یہ تھی جی اس کی فائنل لک، بہت مزے کا بنا تھا۔ میرے بچوں کو پیزا جو ہے میرے ہاتھ کا بہت پسند ہے، بجائے باہر کے کھانے سے تو کوشش کیا کریں کہ گھر میں ہی بنا کر دیا کریں بچوں کو۔ اور یہ منگوایا تھا جی سوہن حلوہ، ساتھ میں میٹھا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، تو پھر یہ سوہن حلوہ جو تھا ہمارے ملتان کی تو ویسے بھی یہ فیمس جو ہے سوغات ہے سوہن حلوے کی، تو یہ پھر جو ہے نا پھر میں نے بچوں کو بھی ڈال کے دیا اور اپنے ہسبینڈ کو بھی، اور بعد میں پھر چائے جو تھی وہ بھی بنا لی تھی ہم نے۔ اور یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو، اگر آپ کو اچھی لگی تو لائک کیجیے گا، ہو سکے تو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور جی انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔